کہ جب قربانی کی جاتی ہے تو اس کا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے، جب وہ خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے اس سے پہنچنے سے پہلے وہ قربانی اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے قربانی، قطرہ زمین سے پہلے گرتے پھر گناہ سارے معاف۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ جتنے جانور کے جسم پر بال ہوتے ہیں، جتنے بال ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں، اتنی بڑی تعداد میں آدمی کے نمائے مال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں کہ اس نے اتنی نیکیاں کی، اسی لیے یہ مسئلہ ہے۔ جب آپ اپنی قربانیاں کرو، سال کے بعد قربانی آتی ہے، والدین اگر زندہ ہوتے ہیں ان کی خدمت کرتے، ان کے اخراجات ہوتے، دوائیوں کے خرچے، کھانے کے خرچے، تو اس لیے ان کو یاد رکھ لو۔ قربانی کے موقع پر ان کو ثواب پہنچانے کی نیت سے کہ ان کو بھی ہزاروں اور لاکھوں نیکیاں پہنچ جائیں، ان کو بھی ثواب پہنچانے کی نیت سے قربانی کر سکتے ہو۔ قربانی میں ایسا ڈال سکتے ہو کہ یہ میرے والد صاحب کی طرف سے، یہ میری والدہ کی طرف سے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 قربانیاں کرتے تھے، 2 دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ایک آپ کی طرف سے، ایک آپ کی امت کی طرف سے۔ وہ نبی جس کو امت کا اتنا احساس تھا، کل کو قیامت کے دن وہ نبی ہمارے کام آئیں گے، اس نبی کے لیے ہمیں قربانی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اگر استطاعت ہو تو کرنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہمیں ہر موقع پر یاد رکھا ہے۔ کوئی رات نہیں گزرتی جب وہ امتی نہیں کہتے، قیامت کے دن بھی وہ ساتھ لوگ نفس کی نفس کہہ رہے ہوں گے اور وہ امت کو یاد کر رہی ہوں گی، یار میری امت کا کیا بنے۔ ایسے رحمت للعالمین اور شفیق اور رؤوف الرحیم نبی کے لیے تو سب کچھ قربان کر دینا بھی آدمی اپنے لیے غنیمت سمجھے۔ تو یہ قربانیاں اتنا بڑا اجر و ثواب اکٹھا کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں موقع دیا، دوبارہ زندگی دی۔ قربانی کے ذبح کرنے کا طریقہ دوستوں کو بتایا جائے گا، عید کے دن یہ بتا دیں گے کہ کس طرح کر کے اس کو ذبح کرنا ہے، وہ کون کون سی دعائیں ہیں جو قربانی کو ذبح کرتے وقت دعائیں پڑھی جائیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو مسئلہ یہ کہ کسی پر صدقہ فطر واجب ہے، اس پر بقر عید کے دنوں میں، عید الاضحیٰ کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ اور اسی طرح اگر اتنا مال نہ ہو جتنے کے ہونے سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر دے دے بھی تو اس کو بہت ثواب ملے گا۔ واجب نہیں ہے پھر بھی دیتا ہے تو اس کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ پھر یہ بھی مسئلہ یاد ہونا چاہیے کہ بعض لوگ گھروں میں مہمان آ جاتے ہیں، مسافر آ جاتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن مسافر ہونے کی وجہ سے ان پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، ہاں اگر وہ ویسے اپنی طرف سے کر دیتا ہے ثواب کے لیے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس پر واجب نہیں ہے مسافر جو ہے۔ بقر عید کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ شام تک قربانی کر سکتے ہیں۔ سورج ڈوبنے کے ساتھ ہی قربانی دینا بند ہو جائے گا، تو 12ویں تاریخ تک یہ قربانی چلے گی۔ اس کے بعد جس دن قربانی کرے اس کے لیے بہترین دن کیا ہے؟ بہترین دن عید کا پہلا دن ہے، 10 ذی الحج، کیونکہ 10 ذی الحج کو یہ واقعہ پیش آیا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جتنی قربانیاں دی ہیں 10 ذی الحج کو دی ہیں۔ امت کے لیے یہ رعایت ہے، ہو سکتا ہے کہ صحابہ نہ ملے، ہو سکتا ہے کوئی اور مسئلہ بن جائے، کوئی پریشانی بن جائے، اس نے 3 دن دیے کہ 3 دنوں میں دن کے وقت یا رات کے وقت جس وقت بھی چاہے قربانی کر سکتا ہے۔ تو بقر عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی دینا سنت ہے، سنت و ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اور پھر اسی طرح جو لوگ دور دراز دیہاتوں میں رہتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں جس طرح جمعہ ہر اس آدمی پر فرض ہے، جو شام ہونے سے پہلے جمعہ پڑھ کر، اس وقت پیدل کا زمانہ تھا، اس وقت کا مسئلہ تھا، شام ہونے سے پہلے اپنے گھر پہنچ جائے، اس پر جمعہ پڑھنا ضروری ہے، اور اتنی دور جا کر جمعہ ادا کرنا بھی ضروری ہے اگر اتنا فاصلہ ہو۔ آج کا تو موٹر سائیکل کا دور ہے، گاڑیوں کا زمانہ ہے، آج کا تو جس جگہ بھی جمعہ ہوگا آدمی پہنچ سکتا ہے، بلکہ لوگ ویسے بھی چلے جاتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، اس سہولت سے فائدہ اٹھا کر دوسرے گاؤں میں یا دور دراز جمعہ پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔
تو جمعہ تقریباً ہر جگہ ہو رہا ہے. عام مسئلہ یہ ہے کہ اگر جمعہ نہ ہو رہا ہو یا جس جگہ عید کی نماز نہ ہوتی ہو، دور دراز بستیوں میں اگر کوئی آدمی عید سے پہلے قربانی دے دے تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے. اگر کوئی آدمی شہر کا ہو یا ایسے دیہات کا ہو جہاں پر عید کی نماز ہوتی ہو، اس کی قربانی دور دراز دیہات میں ہو جہاں سے لوگ عید پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتے، اس کی قربانی اس کی اجازت سے اگر وہ ادھر دے دیتے ہیں تو اس کی قربانی ہو جائے گی، بے شک یہ خود شہر میں موجود ہے. اور اسی طرح اگر کوئی 12ویں تاریخ سورج ڈوبنے سے پہلے قربانی کرنا درست ہے، اگر کوئی اس کے بعد کرے گا تو وہ درست نہیں ہوگی. تو 10ویں سے 12ویں تک جس کا دل چاہے قربانی کرے، چاہے دن میں کرے چاہے رات میں کرے. تو سفر میں 11ویں تاریخ اور 12ویں تاریخ کے بعد اگر کوئی آدمی سفر میں ہے، 12ویں تاریخ کو یعنی 12 ذی الحج کو سورج ڈوبنے سے پہلے آدمی اپنے گھر میں آ گیا ہے، اس پر قربانی واجب ہو گئی. اب وہ جانور نہیں خرید سکتا، وقت نہیں ہے اتنا کہ جانور خریدے اس کو ذبح کرے، لیکن گھر تک پہنچ آیا سورج ڈوبنے سے پہلے. مسافر تھا، اب مسافر نہیں رہا، اس کو اتنے پیسے، اس اتنے حصے کے پیسے یا بکری اور بکرا کی قیمت کے پیسے خیرات کرنے پڑیں گے تاکہ اس کی طرف سے قربانی ہو جائے. تو اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر عمل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے قربانی کو ذبح کروائے. اگر کوئی آدمی ذبح نہیں کر سکتا یا خواتین ہوتی ہیں جن کے حصے ہوتے ہیں تو وہ باپردہ ہو کر سامنے کھڑی ہو کر قربانی کو دیکھ سکتی ہیں، اور وہ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں جو لوگ قربانی میں حصہ ڈالیں. دیکھنا چاہیے کہ کس طرح کر کے اس کے گلے پر چھری چلتی ہے، اور اگر اسلام کی خاطر میرے گلے پر اس طرح چھری چلی تو میں چلوانے کے لیے تیار ہوں، اور اگر چھری چلانے کی ضرورت پیش آئی کفار کی گردنوں پر ان کی گردنوں کو کاٹنے کے لیے بھی میں تیار ہوں. یہ جذبہ ایمان کا بھی ساتھ ہونا چاہیے. قربانی کرتے وقت نیت پڑھنا اور دعا پڑھنا زبان سے اس طرح ضروری نہیں ہے، نیت دل کی ہوتی ہے. ہاں سنت عمل ہے، اگر پڑھ لے گا تو اس کو ثواب اس کو مل جائے گا، لیکن وہ قربانی کے فرائض میں شامل نہیں ہے. تو قربانی اپنی طرف سے کرنا واجب ہے. اولاد کی طرف سے جو نابالغ اولاد ہو اس کی طرف سے قربانی واجب نہیں ہے. وہ اگر اپنے پیسوں کی بھی قربانی کرے کہ میں اپنے پیسے دیتا ہوں قربانی کے لیے تو اس پر پھر بھی وہ واجب نہیں ہے. بے شک مالدار ہو اولاد، نابالغ اولاد بے شک مالدار ہو، تو قربانی نہیں واجب ہے. ہاں اگر اس کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو جو والد ہے یا جو گھر کا مالک ہے وہ قربانی اپنی اولاد کی طرف سے بھی کر دے. لیکن یہ یاد رکھیں عام طور پر اس طرح ہوتا ہے قربانی کرتے وقت لوگ کہتے ہیں جی پچھلے سال چاچا کی قربانی دی تھی، ابو جی کی قربانی دی تھی، اس سال اماں جی کی قربانی دیں گے. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. جو مالدار ہے، جو کمائی دار ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے. اگر ان کی قربانی دینی ہے تو اس کے علاوہ ان کے حصے ڈالنے ہوں گے. اس کے علاوہ اپنا حصہ ضروری ہے اس کا جو کمائی دار ہے. تو اس لیے ہر آدمی کو اپنی طرف سے جو کمائی دار ہو اور اتنی استطاعت رکھتا ہو کہ قربانی کر سکتا ہو اس کو قربانی کرنی چاہیے. اگر کسی نے بچے کی طرف سے قربانی کر دی، مالدار بھی ہے لیکن پھر بھی اس کے مال سے نہیں کرنی، اپنے مال سے کر دی ہے تو وہ نفل ہو گئی، واجب نہیں ہوگا، وہ نفل قربانی ہوگی، اس کو ثواب اس کا بدلہ ملے گا. قربانی میں جو جانور استعمال ہوتے ہیں، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، گائے، بیل، اونٹ، اونٹنی، ان کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے. بھینس کے بارے میں بعض لوگ جو ہے وہ اشکالات اٹھاتے ہیں اور طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، کہ یہ وہ نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ صدیوں سے مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ لوگ بھینس کی قربانی دے رہے ہیں. آج کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی نہیں ہوتی، ہو جاتی ہے. بھینس کی قربانی ہے اور ثابت ہے، فقہاء سے ثابت ہے. اصل